الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور دوستوں، قابل صد احترام بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت اور ایک آیت کا جز
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بات کرنے اور اس پر اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے سمجھانے اور اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ طرح طرح کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ جتنے بھی فتنے ہیں ان کا ٹارگٹ، ان کا منصوبہ ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان تدبیر بناتا ہے، اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی تدبیر غالب رہی، انسانوں کی تدبیر مٹ گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ اب بھی جتنے بھی منصوبے دین کے خلاف بن رہے ہیں، دینداروں کے خلاف بن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی نیست و نابود ہوں گے۔ اللہ کا توحید بلند و بالا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کے نبیوں نے اپنی امت کو بلایا، آگے سے یہ جواب ملا، آپ جا کے یہ کام کرو، ہم نہیں آ سکتے۔ آپ جا کے جہاد کرو، ہم نہیں آ سکتے۔ واحد ایک امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میں نے اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ یہ بات سنی، ظلم ہی ظلم تھا، جہالت ہی جہالت تھی، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، چھوٹی سی بات پر لڑائیاں شروع ہوتی، کئی سالوں تک لڑائی جاری رہتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے لیے خون دینے لگ گئے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس جماعت کا نام اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر فرمایا، ان کو میں اور آپ صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ یہ ایسے ساتھی تھے کہ جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اشارہ ملتے ہی
نہ صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی، نہ کوئی مال دولت کی پرواہ کی۔ ان کے نزدیک اللہ اور اللہ کے نبی کی شان، عزت، عظمت، ناموس یہ اپنے جان سے بڑھ کر قیمتی تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہ ہے، کوئی انسان کامل مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک میں اس کو اپنی جان سے، میں اس کو اس کی اولاد سے، میں اس کی کاروبار سے، خاندان والوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمر، آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، بیوی، بچے، خاندان، کاروبار، پیسہ، تجارت، لیکن اپنی جان مجھے بہت عزیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا وہ انسان جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ناموس رسالت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ایک ہی جنگ کے اندر 13,000 صحابہ شہید ہوئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کسی اور کام کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اعلان نہیں فرمایا۔ فرمایا، کون میرا ساتھی ایسا ہے، کون ایسا تیار ہے کہ میرے فلانے دشمن کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، باقی مسئلے مسائل کے اندر کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ناموس رسالت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ آج سے 200 سال پہلے ایک انسان جس کا نام غلام احمد ہے، قادیان انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں کا رہائشی، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ سندھی میں ایک مثال دیتے ہیں، جب اللہ رسے تو مت کھسے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ارے بابا، آپ نے قرآن میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ، انا خاتم النبیین، اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے، لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے اوصاف اللہ رب العزت نے کتابوں کے اندر محفوظ فرمائی ہیں کہ یہ نبیوں کے اوصاف ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی۔ میرے محبوب کے داڑھی کے بال کتنے سفید محفوظ ہیں، میرے محبوب کی زلفیں کتنی اور کیسی تھی اللہ نے محفوظ فرمائی ہے، میرے محبوب کیسے ہنستے تبسم فرماتے تھے وہ کتابوں میں محفوظ ہے، میرے محبوب نے کیسی شادیاں کی اللہ نے وہ محفوظ کروائی، میرے محبوب نے کیسی خوشی گزاری اللہ نے محفوظ کروائی،
میرے محبوب پر غم آئے، میرے محبوب نے کیسے غم کو برداشت کیا اور کیا کر کے دکھایا ہے، یہ بھی محفوظ ہے۔ میرے محبوب کی کتنی اولادیں محفوظ ہیں، میرے محبوب کے کتنے نواسے ہیں محفوظ ہیں، میرے محبوب کتنی جنگوں میں خود تشریف لے گئے ہیں محفوظ ہیں، میرے محبوب کتنی جنگوں کے اندر خود نہیں گئے، صحابہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا محفوظ ہے۔ میرے محبوب نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں اس کو میں اور آپ حدیث کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے محبوب کا قبر مبارک محفوظ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے یہ ارشاد فرما کر بتایا، میرے محبوب جہاں زمین کے جس کونے کے اندر میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا، جہاں اللہ اکبر کی صدا لگے گی وہاں محمد الرسول اللہ کی بھی صدا لگے گی، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، آج کی تاریخ سے 200 سال پہلے ایک زندیق کافر، کافروں سے بدترین کافر، یہ غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جو منہ سے بدبودار الفاظ نکلے ہیں کتابوں کے اندر، قادیانیوں کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ اپنے کتاب میں لکھتا ہے، جو مجھے نہیں مانتا، مجھے نبی نہیں مانتا، وہ خنزیر ہیں، ان کی عورتیں کتیا ہیں، اور کیا کیا بکواسات اس نے کیے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اس زمانے کے اندر انگریز نے اس کو خریدا، سب سے پہلے اس سے یہ آواز لگوائی، کتاب چھپوائی، فتویٰ دلوایا کہ تم یہ فتویٰ دے دو کہ جہاد نہیں ہے، بس اعلان کر دو جہاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جب تک دنیا قائم ہے جہاد چلتا رہے گا۔ غلام احمد قادیانی سے انگریز نے پیسے دے کر، وافر مقدار میں پیسہ، مال، دولت، پراپرٹی، جائیدادیں کرتے 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 اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ آج بھی ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں، لاکھوں انسان موجود ہیں، لیکن آپ کہو گے کہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ بابا، ان کا حلیہ ہمارے جیسا ہے، ان کی داڑھی ہماری جیسی ہے، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بعض جگہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، اور ہمارے جیسے گشت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں ایسی جیسے ہماری مسجد ہے، کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، لیکن سیدھے سادے مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ تو اگلا بندہ بیچارہ علم ہوتا نہیں ہے، ان کو دلال دے کے کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کا محمد نہیں ہے، جی ہاں، اللہ کے نبی کا نام احمد نہیں ہے، تو بس احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہم محمدی مسلمان ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، 1974 کے اندر علماؤں نے جان کی بازی لگا کر، شہادتیں دے کر، نوجوانوں کو شہید کروا کر
بلا آخر پاکستان کی عدالت کے اندر، اسمبلی کے اندر یہ بل منظور کروایا کہ غلام احمد قادیانی، اس کا ایک شاخ لاہوری گروپ ہے، یہ کافر ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ مسجد جیسا ہمارا مسجد نہیں بنا سکتے، یہ ہماری اذانوں جیسے اذان نہیں دے سکتے، یہ ہماری قربانی جیسا قربانی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے تبلیغ جیسا تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ پابندی لگ گئی تھی۔ آج کل کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ بل منظور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دیا ہے کہ جس طرح اور غیر مسلموں کو آزادی ہے، ہندو اپنے وہ جو ایک عبادت گاہ ہے وہاں عبادت کر سکتا ہے، عیسائی اپنے چرچ میں عبادت کر سکتا ہے، دیگر جتنے بھی کفار ہیں وہ اپنے عبادت گاہوں میں کر سکتے ہیں، لہٰذا قادیانیوں کو بھی اجازت ملے گی، وہ اپنی چار دیواری کے اندر جو کچھ کرنا چاہے کریں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ فائز عیسیٰ صاحب آپ سے پہلے، آج سے 50 سال پہلے متفقہ طور پر یہ بل منظور ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، مانتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو یہودی مانتے ہیں، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھیں، دین کو بگاڑ کے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بگاڑ کے رکھیں، اور ہم دیکھتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمان باقی چیزوں پر تو کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت کے لیے میں قربان، میرے بچے قربان، میرے ماں باپ قربان، میرا ایک ایک جسم کا بوٹی اللہ کے نبی کے نام پر قربان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر ایک نے زور لگایا ہے، جو بھی منصب پہ آیا قادیانیوں کو منوانے کی کوشش کی، لیکن خود چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کا عہدہ ختم ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے قادیانیوں کو سر اٹھانے نہیں دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک ساتھی مجھے آ کے کہتا ہے کہ ایک باشرہ انسان ہے، بالکل اس کی داڑھی ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، احمد رسول اللہ کلمہ پڑھا کرو، احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ بھی پڑھا کرو، احمد رسول اللہ بھی پڑھا کرو۔ جگہ جگہ پر یہ کھلے عام لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بگاڑ کر لکھ کر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے کہ قادیانی کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا منصوبے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر فیلڈ کے اندر قادیانی گھس کر مسلمانوں کے نام کو، مسلمانوں کے کام کو، مسلمانوں کے کردار کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی پوری طاقت ان کے ساتھ ہے کہ حلیہ ایسا ہے کہ بالکل ایسا، آپ ان کی باتیں سنیں گے عام مسلمان تو پھسل جائے گا، یار ہم کدھر جائیں، ادھر بھی پگڑی ہے، ادھر بھی پگڑی ہے، ادھر بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ادھر بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ادھر بھی یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، یہاں محمد رسول اللہ کہہ کر اس سے غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔
صحابہ بول کر غلام احمد قادیانی کے زمانے کے اندر جو لوگ موجود تھے یہ ان کو صحابہ مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کی بیوی کو یہ امہات المومنین کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، علماؤں سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارو کہ بابا یہ ایسا مسئلہ ہے کیا کریں۔ خدا کی قسم مجھ اور آپ سے نماز چھوٹ جائے، زکوٰۃ چھوٹ جائے، نفلیں چھوٹ جائیں اور اللہ کے احکامات چھوٹ جائیں، ایمان ہو ضرور بالضرور جنت میں جائے گا، لیکن ایمان ہی نہ ہو، ایمان ہی کوئی چھین لے تو پھر کیا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جگہ جگہ یہ لوگ محنت کرتے ہیں، پیسہ استعمال کرتے ہیں، غریبوں کو کتابیں دی، پینسل دیا، ربڑ دیا، راشن دیا اور کہلوایا کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ داڑھی جیسا ہے، بالکل ہمارے جیسے گشت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہماری مسجدوں کو، ہمارے تبلیغ کو ڈھال بنا کر، کچھ دن پہلے یہاں علماء کا آپس میں میٹنگ ہوا، میں بھی گیا، وہاں کارگزاری کے اندر یہ سنایا گیا ہے قادیانیوں نے ایک بلڈنگ خریدی ہے اور مدرسے کا نام دیا ہے، اور مدرسے کا نام بھی کیا دیا ہے، مدرسہ حاجی عبدالوہاب صاحب۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے صفوں کے اندر چیک کرو کہ ہمارے صفوں کے اندر ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو ہمارے تبلیغ کو بدنام کریں، جو ہمارے علماء کو بدنام کریں، ہمارے دین کو بدنام کر کے رکھیں۔ یہ پیسے کے لالچ دیں گے، قسم قسم کی تمہیں باتیں سنائیں گے، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو و ناموس کی حفاظت کرو۔ چھوڑو پیسہ، مال دولت، معیشت اور تباہ ہوتی جائے گی، ایمان کے ڈاکو بڑھتے جائیں گے، ایمان کی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ایسا وقت نہ لائے، اللہ ایسا وقت نہ لائے، اللہ ایسا وقت نہ لائے کہ لوگ ہم سے کہیں بابا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بن جاؤ تمہیں راشن ملے گا، یہ بن جاؤ تمہیں بنگلہ ملے گا، یہ بن جاؤ تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ ایسے وقت سے بچائے، اللہ ایسے حالات سے بچائے۔ ایمان قیمتی چیز ہے۔ اللہ میری آپ کی تمام مسلمانوں کی، غریب مسلمان، اتنی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، پریشانیاں کم نہیں ہوں گی، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، لیکن اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بے ایمانوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو علماء محنت کر رہے ہیں، علماء نے جد و جہد کیا، علماؤں کی قربانی کی وجہ سے، جن کو میں اور آپ گالی دینا اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں۔ یہ قادیانی پہلے اسمبلی کے اندر ایسے علل اعلان آتا تھا، کہتا تھا کہ میں قادیانی ہوں۔ جب علماء نے یہ بل منظور کروایا، کوئی قادیانی اپنے آپ کے ساتھ مسلمان نہیں لکھ سکتا، اور ان کے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ قادیانی لکھیں۔ ساتھ جاتے جاتے یہ تبلیغ کرتے گئے کہ بھائی مولویوں کو ماننا، لیکن سیاسی مولویوں کو بالکل بھی نہیں ماننا۔ بھائی اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ منبر رسول ہے، یہ امانت ہے۔ جس طرح یہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، سیاست بھی ایک دین کا شعبہ ہے، سیاست دینیہ۔ میں نے اور آپ نے سیاست کا معنی جھوٹ سمجھا ہے، دھوکے سمجھا ہے، فراڈ سمجھا ہے۔ نہیں، یہ سیاست علماء نے کیا ہے، اکابرین نے کیا ہے، انبیاء نے کیا ہے، بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء کریں گے۔ خدا کی قسم اس منبر پر بیٹھ کر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں تو اپنا بندہ چیخ کے کہتا ہے مولوی صاحب یہ سیاست کی جگہ نہیں ہے،
سیاست دین کا ایک حصہ ہے۔ جب تک یہ سیاست دین کے مسجد کے اندر تھا، داڑھی پگڑی اور علماء محفوظ تھے۔ آج میں یہ قرآن اٹھا کر کہتا ہوں، یہ سیاسی علماء موجود ہیں تو میں اور آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نہیں، میرے اکابرین کہتے ہیں۔ شیخ سلیم اللہ کے یہ الفاظ ہیں، شیخ الحدیث زرعلی خان صاحب نور اللہ مرقدوں کے یہ الفاظ ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، نماز پڑھنا دور کی بات ہے، ہم کو لوگ کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ڈائریکٹ ہمارے سامنے کہتے ہیں۔ کئی جگہ لوگوں کو دیکھا ہے، اور کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ دیندار داڑھی والا چیخ کے کہتا ہے یہ مسجد ہے۔ جی میں بھی سمجھتا ہوں یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ سیاست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی بھی حفاظت کرنا، اپنی عوام کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنا، دینداروں کی حفاظت کرنا، اس کا نام سیاست ہے۔ دین کی حفاظت کرنا، دینداروں کی حفاظت کرنا، مساجد کی حفاظت کرنا، مدارس کی حفاظت کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علماء سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم یہ لوگ ہیں، آج یہ مسجد محفوظ ہیں، میری پگڑی محفوظ ہے۔ شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا آج میں شیخ الحدیث بنا ہوا ہوں، بخاری پڑھ رہا ہوں، یہ مولانا صاحب کے صدقے، مولانا فضل الرحمان کے صدقے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوتا تو میں آج یہاں بیٹھ کر بخاری نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس لیے علماء سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو۔ کیا ہو گیا ہے کہ بھئی ہم آپ کو مانتے ان کو نہیں مانتے ہیں؟ یہ کون سے زانی ہیں، کون سے شرابی ہیں، ان لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ باقی غلطی سے کوئی خالی نہیں ہے، کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھائیوں کو دیکھو، ان کی محنت کو دیکھو، ان کی جد و جہد کو دیکھو، ان کی قربانیوں کو دیکھو۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔